ویسے کوئی گنجائش ہے انجینئر صاحب سے صلح صلاحی کی یا کوئی اس طرح؟ دیکھیں انجینئر صاحب سے میرا نہ کبھی پھٹا تھا نہ پھٹا ہے. انجینئر صاحب سے میرا علمی اختلاف تھا جو ہے وہ تو بہت بیسک چیزوں کا اختلاف ہے, تو اس میں کیسے صلح ہو سکتی ہے ان اختلافات میں. باقی پھڈے کے تو ہم پہلے بھی قائل نہیں تھے, اب بھی قائل نہیں ہیں جھگڑے کے. میں نے تو سموسے پکوڑے اور کیا کیا دعوتیں دی ہیں ان کو, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اچھا اگر وہ آئیں تو آپ کھلائیں گے نا سموسے؟ کیوں نہیں کھلائیں گے, آئیں تو 100 دفعہ کھلائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ کبھی ہوتا ادھر بھی سموسے لے جانے کو تیار؟ وہاں جانا, اب دیکھیں میں اگر وہاں گیا تو پھر وہی بات ہے کہ بحث, تو بحث کے میں تو پھر دیکھیں جب تک مجھے ایک تجربہ ہوا ہے اصل میں, یہ جو میں اتنا اس میں سینسٹیو ہو گیا ہوں نا, جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو پہلے ریٹن میں چیزیں طے ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صدیق صاحب جو اہل حدیث عالم تھے نا, ان سے میری طے ہوئی تھی بات چیت. طے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, ہم بیٹھ کے پہلے اصول اور ضابطے طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حافظ صدیق صاحب آئے, انہوں نے وہیں مناظرہ شروع کر دیا, جو غلط کیا. نہ میرے پاس کتابیں تھیں, نہ ٹاپک متعین تھا, اور انہوں نے لائیو بھی میں نے ان کو چلانے کی اجازت دی. میں نے خود میرے خیال تھا کہ بیٹھ کے ہم شرائط طے کریں گے, ریکارڈ کریں گے اس کو. لیکن اتنا برا تجربہ ہوا نا مجھے کہ مجھے لگا انہوں نے میرے ساتھ بدترین خیانت کی ہے. تو میں پھر ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا بھائی آئندہ جب بھی کسی سے بات ہو نا تو واٹس ایپ پہ نہیں, پبلکلی شرائط طے ہو, ٹاپک کیا ہے اور ٹائم کتنا ہوگا, یہ ساری چیزیں پبلکلی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی 2 نمبری کا موقع نہ ملے. تو میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں جیسے حافظ صدیق صاحب نے کیا. مفتی صاحب آپ اکثر بیانات میں فرماتے رہتے ہیں کہ اپنے کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں. جی یہ بڑا اچھا فارمولا ہے, اور یقیناً اس سے متاثر ہو کے ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ابھی اس چکر میں نہیں پڑتے کہ فلاں کافر, فلاں برا یہ وہ. لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سلوشن سمجھتے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کا؟ دیکھیں فرقہ واریت ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, یہ آپ کا سوال ہے. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جو غلط طریقہ ہے تو اس سے اوائڈ کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ فرقوں کے نام لیں, فلانا ایسا, ڈمکانا ایسا, فلانے کی کتاب میں یہ, تو فلانے کی کتاب میں یہ, تو فلانے نے یہ بولا, تو فلانے نے یہ بولا. لیول تو یہ لگے گا کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے, لیکن اس سے بڑھے گی. ٹھیک ہے. نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر, لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے, اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے, یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم, ان کا وجود ہی ختم ہو جائے, تو یہ لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ایک جہنمی. حقیقت میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار, تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ہم نے تو بھی یہ دیکھنا ہے ان 73 میں جنتی کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں, مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے میں مان علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے. تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ سے میچ کرتی ہو, اجماع امت سے میچ کرتی ہو. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہم نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کر ہو, آپ ہی کی سمجھ میں آئی ہے, جس سے پہلے تو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں تھی. جیسے ہیں آج کل وہ جو وہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور آپ انجینئر صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ جو غامدی صاحب ہے نا, غامدی صاحب آپ نے دیکھا نا رجم کا انکار کیا انہوں نے, رجم کا انکار کیا.